السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، میرے پیارے درشکوں، آج کا وشے اور آج کا موضوع ہے، آج کا عنوان ہے مالوں میں زکوٰۃ نکالنے کا بیان۔ میرے بھائیوں، موضوع آج کا وشے بڑا ہی اہم ہے، چونکہ ہم تقریباً آدھا رمضان، نصف رمضان پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے فضل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باقی رمضان کے ایام ہیں، دن رہ گئے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں نصیب فرمائے۔ عام طور سے ہمارے بھائی جنہیں اللہ تعالیٰ نے دھن دولت، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، اناج، غلہ وغیرہ یا مال کی جو بھی قسم ہو، جس پرکار کا دھن ہو، جو بھی دولت ہو، عام طور سے لوگ اپنے مالوں سے، اپنے دھن سے، اپنے روپیے پیسے سے، اپنے بینک بیلنس سے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کی جہاں بہت ساری وشیشتا ہیں، دین اسلام، دھرم اسلام کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ دھرم اسلام نے، دین اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم قائم کیا ہے۔ جو لوگ مالدار ہیں، دھنی ویکتی ہیں، اللہ نے مال دولت سے نوازا ہے، روپیے پیسے اتنے ہیں کہ اپنے غریب بھائیوں پر خرچ کر سکے، تو شریعت نے، اللہ نے، ہمارے رب نے غریبوں کا، فقیروں کا، لاچار لوگوں کا، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار میں ہوں یا ہمارے پڑوسی ہوں یا دور کے لوگ ہیں، ان سارے غریبوں کا حق اللہ نے ہمارے مالوں میں رکھا ہے، ہمارے دھن میں رکھا ہے، ہمارے روپیے پیسے میں، بینک بیلنس میں ان غریبوں کا حق ہے۔ میرے بھائیو، آج کمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ لوگ اپنے مالوں سے کما حقہ، جس طرح زکوٰۃ نکالنا چاہیے اور زکوٰۃ نکال کر اپنے مالوں کی صفائی کرنی چاہیے، اپنے مالوں میں بڑھوتری کروانا چاہیے، اس طرح سے زکوٰۃ نہیں نکالی جا رہی ہے۔ لوگ کمی کوتاہی سے کام لے رہے ہیں، جبکہ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے بڑے فائدے بھی ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 277 ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، اچھا عمل کیے، نیکیاں کرنے لگے، اور ساتھ ہی نماز کو قائم کیے، نماز کی پابندی کی، وآتوا الزکاة، اپنے مالوں میں زکوٰۃ بھی نکالا، زکوٰۃ دیتے رہے، غریبوں کا حق نکالتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم۔ کیا فائدہ ہے میرے بھائیو؟ زکوٰۃ نکالنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے فرمایا، رب کا یہ آدیش ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اللہ کے پاس
ان کا اجر ہے، ثواب ہے، پن ہے، اللہ ثواب دے گا. کہاں؟ اللہ کے پاس. ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی بھے نہیں. ایسا انسان بھیبھیت نہیں ہوگا، ڈرے گا نہیں، چین و سکون اسے نصیب ہوگا. اگر بندہ اچھے عمل کرتے رہے، رب پر ایمان رہا، نماز قائم کرتے رہے، مالوں سے زکوٰۃ دیتے رہے، رب نے کیا کہا کہ جہاں انہیں اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا، پنیہ دے گا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ولا خوف علیہم، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ایسے زکوٰۃ دینے والے انسان ڈریں گے نہیں، دل کو سکون، قرار ملے گا، اطمینان ملے گا. ولا هم يحزنون، اور ایسے لوگ غمگین بھی نہیں ہوں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے. میرے بھائیو دیکھ لیا آپ نے زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے ہاں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. آپ بے خوف ہو جائیں گے، دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، شانتی ملے گی، اور پھر آپ کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہے. اور میرے بھائیو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ نکالتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. اور بتایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے لیے بہترین قرض ادا کرو. کیا مطلب میرے بھائیو؟ اللہ کے لیے کیا اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ ہم اللہ کو قرض دیں گے؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نہیں میرے بھائیو. آپ اللہ کے راستے میں غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا حکم اور آدیش مان کر آپ خرچ کریں غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر. یہی ہے قرض حسنہ. وما تقدموا لانفسکم، کیا بتایا؟ جو کچھ تم اپنے آپ کے لیے نیکی کر کے، بھلائی کر کے آگے بھیجو گے، کہاں بھائی؟ آخرت میں نام اعمال کے اندر. تجدوا عند اللہ، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، اس نیکی کو پاؤ گے، چاہے وہ نیکی نماز کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، خیر و بھلائی کی جو بھی شکل میں نیکی ہو، بھلائی کے کام ہو. اللہ نے فرمایا تجدوا عند اللہ، تم اس نیکیوں کو اللہ کے پاس پاؤ گے. تمہاری نیکی برباد نہیں جائے گی، چاہے تم نے نیکی زکوٰۃ نکال کر کیے ہوں، نماز پڑھ کے کیے ہوں، یا کسی طرح کا خیر اور بھلائی کے کام آپ نے کیا ہو. اللہ نے کہا تجدو عند اللہ، تم اللہ کیا ان نیکیوں کو پاؤ گے. ہوا خیرن وعدم اجرا، کہتے ہیں نہایت ہی بہترین آپ نے جو خیر کیا، بھلائی کا کام کیا، زکوٰۃ ادا کیا آپ نے اپنے مالوں سے، بہترین نیکی کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اچھے عمل کا اجر اور ثواب دے گا. ہوا خیرن وعظم اجرا، بڑا اجر ملے گا، بڑا ثواب ملے گا، بڑا ہی پنیہ ملے گا. واستغفروا، اور اللہ نے کہا اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے بخشش چاہو. میرے بھائیو اس آیت کریمہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ اللہ نے کہا اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالا کرو. یہ سورہ مزمل کی آیت ہے، آیت نمبر 20 ہے. اس طرح بے شمار آیات بھی ہیں جن سے مالوں میں زکوٰۃ کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ مالوں میں زکوٰۃ نکالنا چاہیے، اور اس کے بے شمار فائدے بھی ہیں. جہاں اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال والاکرام زکوٰۃ نکالنے سے ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا، ہمارے نیک اعمال میں ہماری نیکیوں کو جمع کر لے گا، وہیں پر زکوٰۃ نکالنے سے ہماری بھی صفائی ہوگی اور ہمارے مالوں کی بھی صفائی ہوگی، ہمارے مالوں میں بڑھوتری بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. رب نے فرمایا، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 ہے، خذ من اموالہم صدقۃ. آدیش ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے، کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے اللہ کے نبی آپ لوگوں سے ان کے مالوں میں صدقہ وصول کریں، زکوٰۃ لیں.
اور زکات لے کر کے زکات کے ذریعے سے ان کو پاک و صاف کریں. تو طہرہم و تزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اور اے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کے لیے دعا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے شانتی کا، اطمینان کا، سکون کا سبب ہے. انہیں شانتی ملے گی، سکون ملے گا. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ نکالنے سے ہمارے مال پاک ہوں گے، صاف ہوں گے، ہم خود صاف ہوں گے. اللہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ہمارے مالوں کی بھی صفائی کرے گا اور پھر ہم خود پاک و صاف ہوں گے، مالوں میں بڑھوتری بھی ہوگی. زکوٰۃ نکالنے سے میرے بھائیو مال میں کمی نہیں آتی ہے. اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ نے سود کو مٹا دیا. سود حرام ہے. سودی کاروبار نہیں ہونی چاہیے کہ سودی کاروبار کے ذریعے سے روپے پیسے بیاج پہ لگانے سے مال بڑھے گا، مال میں بڑھوتری ہوگی. نہیں، اللہ نے سود کو مٹا دیا، ختم کر دیا. یہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے. ویربی الصدقات، صدقات دینے سے، زکوٰۃ نکالنے سے اپنے مالوں سے اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے مالوں میں صدقہ اور زکوٰۃ نکالنے سے مالوں میں کمی نہیں آتی ہے. بظاہر دیکھنے میں تو ارے لاکھوں روپئے زکوٰۃ کے ہمارے مالوں سے نکل گئے، غریبوں میں بانٹ دیے گئے، تقسیم کر دیے گئے، اتنے مالوں میں کمی آ گئی. نہیں میرے بھائیوں، دیکھنے میں تو آتا ہے مگر نہیں. اللہ ہمارا زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ نکالنے سے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، مالوں میں بڑھوتری آتی ہے. تو یہ تو دیکھ لیا آپ نے قرآنی آیات کے ذریعے سے زکوٰۃ اور زکوٰۃ نکالنے والوں کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، کتنی بڑی عزت ملی ہے، کس طرح سمان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، ان کے لیے اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں. سکون اور شانتی کا ذریعہ ہے زکوٰۃ، مالوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی. اور میرے بھائیوں وہیں پر حدیث آتی ہے بخاری کی 1496 نمبر کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور بتایا تھا کہ معاذ تم جا رہے ہو یمن، سعودی سے ملا ہوا یمن ہے، عربی ملک ہے یہ بھی. یمن جا رہے ہو تو سب سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ، یہودی کرسچن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. انہیں بھی ان میں جو انبیاء آئے تھے ان کو بھی کتابیں دی گئی تھی. انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اللہ ہی ساری عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی ہمارے پوجنیے ہیں، انہی کی بھکتی اور پوجا ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اور ساتھ ہی اس بات کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. جب وہ ان باتوں کو مان لیں گے، بندہ موحد ہو جائیں گے، توحید والے بن جائیں گے، اللہ کو ایک مانیں گے، ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے کریں گے، تو پھر انہیں اس بات کے بارے میں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دنوں رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے. دنوں رات میں جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام میں پرویش کر جاتا ہے، تو پھر اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، ان پر یہ انیوارج ہوتا ہے کہ وہ دن و رات میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے. اور پھر جب وہ اس بات کو بھی کرنے لگے تو پھر انہیں اس بات کے بارے میں خبر دینا، بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کو فرض کیا، انیوارج کیا ہے. جو ان کے مالداروں سے مال لیا جائے گا، دھن لیا جائے گا، اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے گا. اللہ اکبر. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مالداروں سے، صاحب مال سے
جسے اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ دیا ہے، چاہے سونے چاندی کی شکل میں ہو، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، اناج اور غلے کی شکل میں ہو، زمینی پیداوار کی شکل میں ہو، تجارتی مال ہو، جو بھی ہو، تو مالداروں سے مال لے کر کے ان کے مالوں سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کر کے اور غریبوں میں بانٹ دینا۔ میرے بھائیوں، یہ زکوٰۃ غریبوں میں بانٹا جائے، غریبوں میں تقسیم کیا جائے، اور ہمارے رشتہ دار میں جو غریب ہے تو وہ تو اور زیادہ حقدار ہیں۔ ایک تو چونکہ وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، صلہ رحمی کا بھی ہمیں فائدہ ملے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی، رشتہ ناطے کا ہم نے خیال کیا ہے، اس کا بھی ہمیں فائدہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے بھی پتہ چلا، جو صحیح بخاری کی 1496 نمبر کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ان میں جو مالدار ہیں ان سے تم زکوٰۃ وصول کرنا، لینا۔ اور پھر آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے علماء کرام کی زبانی سنا ہوگا کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے، اسلام کے 5 استھمب ہیں، 5 کھمبے ہیں، 5 پیلرز ہیں، ان میں سے تیسرا پیلر، تیسری بنیاد، اسلام کا تیسرا رکن اور اہم رکن مالوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے، کہتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کا ماننا ضروری ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ توحید و رسالت، اللہ کو ایک ماننا، ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی آپ کی زندگی میں دین اسلام مکمل ہو چکا۔ اور پھر اسلام کا دوسرا رکن دن و رات میں 5 وقت کی نماز قائم کرنا، ادا کرنا، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، چوتھا ہے حج کرنا، 5واں ہے ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ میرے بھائیو، تو صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر 8 ہے، اسے بھی پتہ چلا کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے، اسلام کے جو 5 آدھار ہیں ان میں سے ایک آدھار مالوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن آیات اور احادیث سے ہمیں زکوٰۃ کی فرضیت کا، کہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے، مالوں میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، فرض ہے، انیوارج ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرے گا کہ کون اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالے گا، زکوٰۃ نکال کر کون غریب بننا چاہے گا، ہم نہیں مانتے ہیں زکوٰۃ، اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ نکل گیا۔ اور اگر کوئی شخص سستی میں، بخیلی میں آ کر کے، بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اتنا بڑا بخیل ہے کہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا ہے، جبکہ صاحب مال اللہ نے صاحب نصاب بھی بنایا ہے، پھر بھی وہ گنہگار ہوگا، کبیرہ گنہگار ہوگا۔ تو میرے بھائیو، دیکھ لیا آپ نے زکوٰۃ کی اہمیت کا، اور وہیں پر آئیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب ذوالجلال والاکرام نے زکوٰۃ دینے والوں کا مقام اور مرتبہ کو ثابت کیا اور بتایا ہے، وہیں پر زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام بھی ہے، برا انجام، برا ٹھکانہ، جو لوگ اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 ہے، اللہ نے فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنے مالوں میں زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے،
اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے, غریبوں کا حق نہیں نکالتے, جبکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ مال اللہ کا ہے. جس اللہ نے, جس رب نے ہمیں مالوں کا مالک بنایا ہے, اصل یہ مال کس کا ہے؟ رب کا ہے. تب تو اللہ نے یہ سسٹم وغیرہ بنایا ہے کہ مالوں میں تمہیں زکات دینا ہے, غریبوں کا حق ہم نے تمہارے مالوں میں رکھا ہے, ان کا حق ادا کرنا ہے. اللہ کے آدیش اور اللہ کے حکم کو ماننا ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں, روپے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں, اور پھر زکات نہیں نکالتے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اے اللہ کے نبی فبشرہم بعذاب علیم, کیا سزا ہے میرے بھائیو, آپ انہیں بتا دیں. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں, دردناک عذاب کی انہیں بشارت اور خوشخبری سنا دیں, عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا. عذاب علیم, دردناک عذاب. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, اس سونے اور چاندی جس سے وہ زکات نہیں نکالا کرتے تھے, اس سونے اور چاندی کو تختیاں بنائی جائیں گی, پگھلا کر کے تختی, اور پھر اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا. اللہ اکبر. فتقوا بها جباہم, اس سونے اور چاندی کی بنی ہوئی تختی جسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا, اس تپتی ہوئی تختی سے ہماری پیشانیوں کو, ہماری پہلو کو, ہماری پیٹھ کو, فتقوا بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم, داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ تمہارا وہی جمع شدہ مال ہے, تمہارا یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا کرتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تم چکھو ان چیزوں کا, ان مالوں کا مزہ چکھو جو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, بلکہ ایک حدیث بھی آتی ہے, صحیح مسلم کی 987 نمبر کی یہ حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. میرے بھائیو سن لیں, بہت قیمتی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان ہمارے وہ بھائی سن لیں جو اپنے مالوں میں زکات نہیں نکالتے, چاہے وہ مال سونے چاندی کی شکل میں ہو, زیورات کی شکل میں ہو, بینک بیلنس روپیے ہو. سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آدیش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں میں زکات نہیں نکالا کرتے ہیں کیا فرمایا, وہ ڈر جائیں, اللہ سے خوف کھائیں, اور آج ہی وعدہ کر لیں کہ ہمیں زکات نکالنا ہے ان مالوں سے جن مالوں میں سال کی قید ہے یا اناج غلے سے ہمیں زکات دینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, چاہے سونے چاندی والے ہو, سونے چاندی کو جمع کرنے والے ہوں, اور سونے چاندی سے زکات نہیں نکالا کرتے, ولا یؤدی منھا حقھا, جو لوگوں کا حق اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں متعین کیا ہے, فکس کیا ہے, وہ لوگوں کا حق, لوگوں کا روپیہ پیسہ, غریبوں کا حق اپنے مالوں سے نہیں نکالا کرتے, سونے چاندی سے نہیں نکالا کرتے. الا اذا کان یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوگا, کہتے اسی سونے چاندی کو تختیاں بنا دی جائیں گی. اللہ اکبر. سونے چاندی کو تختیاں بنا کر کے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فاحمی علیہا فی نار جہنم, اور پھر اس سونے کی چاندی کی بنی ہوئی تختیوں سے جہنم کی آگ میں گرم کر کے, اور پھر اس کو, ان کی پیشانی کو, ان کی پہلو کو, ان کی پیٹھوں کو فیقبا بہا جنبہ وجبینہ وظہرہ, داغا جائے گا. اللہ اکبر. یہ سزا ہوگی, یہ یاتنائیں دی جائیں گی. کلما بردت اعیدت له فی یوم, اور پھر جب جب وہ تختی ٹھنڈی ہو جائے گی, چونکہ پیشانی کو گرم کر کے, جہاں وہ بھی دنیا کی آگ نہیں, جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, اس کو داغا جائے گا, پہلو کو داغا جائے گا, پیٹھ کو داغا جائے گا. جب یہ تختی ٹھنڈی پڑ جائے گی پھر اس کو گرم کیا جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ سزا کا سلسلہ 50,000 سال تک یہ سزا ملتی رہے گی. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو بچائے, یہاں تک کہ بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں, تو سن لیا آپ نے زکوٰۃ دینے والوں کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, کیا درجہ ہے, کیا ان کی شرینی ہے, کتنی عزت ملی ہے, کتنا بڑا سمان کیا گیا ہے. وہیں پر جو لوگ زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں, بخل سے کام لیتے ہیں, ان کے لیے کتنی بڑی سزا ہے, کتنی بڑی وعیدیں آئی ہیں, کتنی یاتنائیں ملیں گی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, تو پتہ چلا
کہ زکوٰۃ ہمیں دینا ہے، ہر حالت میں ہمیں دینا ہے۔ اب آئیے زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں یاد رہے، زکوٰۃ واجب کب ہوگا؟ وجوب زکوٰۃ کے کچھ شروط ہیں، ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو۔ کافر جو مسلمان نہیں ہوا ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، وہ اگر زکوٰۃ دے گا تو کیا اس کی زکوٰۃ لی جائے گی یا اس کی زکوٰۃ دینے کا ان کو ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں، چونکہ وہ اسلام میں نہیں ہے۔ جس طرح غیر مسلم اگر نماز پڑھے تو اس کے نماز کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی پنیہ نہیں، ایسے ہی زکوٰۃ غیر مسلموں پر نہیں۔ ہاں، نماز نہ پڑھنے پر، زکوٰۃ نہ دینے پر یا دیگر اعمال نہ کرنے پر غیر مسلموں کو بھی قیامت کے دن سزا ملے گی، یاترائیں دی جائیں گی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ دوسری چیز ہے کہ زکوٰۃ دینے والا آزاد ہو، غلام نہ ہو، چونکہ جو انسان غلام ہوتا ہے اور غلاموں کے پاس جو مال ہے وہ مال تو اس کے مالک کا ہے۔ آزاد، آج تو سارے لوگ آزاد ہی ہیں، غلام تو ابھی اس وقت وہ سسٹم نہیں ہے غلام کا۔ اس زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی، لوگ گرفتار کر کے آتے تھے اور اس طرح ایک دوسرے کے غلام ہوا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آج نہیں ہے، تو آج تو سارے کے سارے حر ہیں، آزاد ہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی آزاد ہو، زکوٰۃ دینے والا آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جن مالوں میں سے زکوٰۃ دے گا وہ مال اس کا ہو، مالوں پر اس کی ملکیت ہو، اس کا قبضہ ہو، مال اسی کا ہو۔ ایسا نہیں کہ کسی کا مال پر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے اور اس میں سے ہم زکوٰۃ دیں۔ نہیں، آپ کی ملکیت ہو، وہ مال آپ کا ہو، تو پھر اس میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اور اسی طریقے سے وہ صاحب نصاب کو پہنچا ہو، یعنی مال جو آپ کے پاس ہے وہ مال اتنا ہے کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، یا وہ مالدار یا وہ دھنی آدمی جس کے پاس مال و دولت ہے وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اتنا دھن ہے، اتنی دولت، اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہے۔ اور پھر کچھ مال ایسے ہیں جس میں سال کی قید ہے اور کچھ مال ایسے ہیں جس میں سال کی قید نہیں ہے، جیسے اناج، غلہ وغیرہ، زمینی پیداوار وغیرہ، اس میں سال کی قید نہیں ہے۔ جیسے ہی فصل تیار ہو کے آ جائے، کٹائی ہو جائے، چاہے سال میں 2 بار کیوں نہ فصل آ جائے، پیداوار ہو، 2 بار ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، چاہے دھان ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، منقع ہو، کشمش ہو، ان سب میں ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا جیسے ہی تیار ہو جائے فصل، سال کی اس میں قید نہیں ہے۔ لیکن سونا ہو، چاندی ہو، چاہے وہ ڈھیلے کی شکل میں، بسکٹ کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، یا بینک بیلنس روپیہ ہو، یا بزنس والا مال ہو، تجارتی مال ہو، ہم بزنس کر رہے ہیں، دکاندوری کر رہے ہیں، چاہے دوا کی دکان ہو، یا پارچون کی دکان ہو، کرانے کی دکان ہو، کسی طرح کی بھی تجارت ہو، ان سب میں سال کی قید ہے، سال کی بھی قید ہے۔ اور ان مالوں میں، اس میں تجارتی مال میں جو اصل مال ہے، جو اصل پونجی ہے، اس میں سال کی قید ہے، اس سے جو بینیفٹ آیا ہے، اس سے جو فائدہ آ رہا ہے، اس میں سال کی قید نہیں ہے۔ اصل مال جو ہے اس میں سال کی قید ہے، اور جو فائدہ آ رہا ہے، چاہے وہ فائدہ پر 2 ہی ماہ کیوں نہ ہوا، 3 ہی ماہ کیوں نہ ہو، 4 ہی ماہ کیوں نہ ہو، اس میں سال کی قید نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں پورا ڈیٹیلز، پورا وورن اور پوری تفصیل انشاءاللہ آئے گی، ہم بیان کریں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ ان مالوں میں زکوٰۃ ہے، سونا ہو، چاندی ہو، یا اسی طریقے سے روپیے پیسے بینک بیلنس ہو، یا تجارتی مال ہو، یا جانور ہو جو چرنے والا جانور ہو، یا جانور تجارت کے لیے ہم نے بزنس کے لیے بیچنے کے لیے رکھا ہو،
تو اس سب میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. ہاں خود کے استعمال کی جو چیز ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کے پاس مکان ہے، زمین جائیداد ہے، گھوڑے گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، جس کو آپ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، جو آپ کی ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر بلڈنگ ہے، 10 بلڈنگ ہے، 10 مکان ہے جس کو آپ نے کرائے پہ لگا دیا ہے، تو اس کرائے پہ زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے زمین ہے، پراپرٹی ہے، اور آپ نے اسی ارادے سے زمین خریدا ہے کہ ہم اس کو بھجاتے رہیں گے، بکری کرتے رہیں گے، 2 سال 4 سال میں ہم بیچ دیں گے، تو میرے بھائیو اس زمین پر بھی زکوٰۃ ہے، اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ ہے. زمین کتنی کی ہے؟ 10 لاکھ میں آپ نے خریدا ہے، اگلے سال 20 لاکھ ہو رہا ہے اس کی قیمت، تو ہر سال اس میں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا جتنی قیمت ہو. اور جب زکوٰۃ یعنی سال متعین ہو، سال پورا ہو رہا ہو، جب رمضانی کی بات نہیں ہے، جب اس پر سال ہو جائے، اسلامی سال پورا ہو جائے، اور زمین کی کتنی قیمت بڑھ رہی ہے، 10 لاکھ میں ہم نے لیا اس سال، اور اگلے سال رمضان میں 20 لاکھ اس کی قیمت بن رہی ہے، تو 20 لاکھ میں ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. کتنا نکالنا پڑے گا یہ سب تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. تو میرے بھائیو، آج آپ نے سمجھ لیا زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے کہ زکوٰۃ اللہ نے مالوں میں فرض کیا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا بڑا مقام ہوتا ہے. جہاں اس کے مالوں کی صفائی ہوتی ہے، ان کی صفائی ہوتی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کے لیے سزا بھی ہے. اور میرے بھائیو، زکوٰۃ کے بڑے فوائد بھی ہیں. جہاں آپ کے مالوں میں بڑھوتری ہوگی، آپ کا مال بڑھے گا، آپ کے مال صاف ستھرا ہوگا، مالوں سے گندگی ختم ہوگی، وہیں پر غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی ہوگی. وہ غریب، وہ مسکین جس کو آپ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکال کر کے دیں گے، وہ آپ سے محبت کرے گا، پریم کرے گا، وہ آپ کو چاہنے لگے گا، وہ آپ کی حفاظت کرے گا. معاشرے سے، سماج سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں میں بانٹتے ہوئے چوری چپاٹی کا ماحول ختم ہو جائے گا. بھئی زکوٰۃ انہیں دی جا رہی ہے تو غربت ہی نہیں رہی، تو پھر چوری کس بات کی؟ ہر شخص آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، پھر تو اس طرح سے چوری کا ماحول بھی ختم ہو جائے گا، ڈکیتی بھی ختم ہو جائے گی. اور میرے بھائیو، ایک اچھا سماج، اچھا معاشرہ بن کے ابھرے گا. تو یہ سارے فائدے ہیں زکوٰۃ کے. اب آئیے آج مختصر میں سونے اور چاندی کا کیا نصاب ہے، اس تعلق سے میں بیان کر دوں. سونے اور چاندی میں کتنا ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے. سونے اور چاندی کے حوالے سے یاد رہے کہ آپ کے پاس سونا ہو اور سونے کی مقدار 85 گرام، آپ کے پاس سونے کی مقدار کتنی ہو؟ 85 گرام ہو. حدیث کے اندر 20 دینار کا ذکر آیا ہے. آپ کے پاس 85 گرام سونا ہو اور اس پر سال ہو چکا ہو، کم سے کم 85 گرام سونا ہو، چاہے وہ سونا زیور کی شکل میں ہو، زیور کو ہماری عورتیں پہن رکھی ہوں، استعمال میں لا رہی ہوں، یا یوں ہی گھر میں بند کر کے الماری میں رکھے ہوں، اس پر زکوٰۃ ہے. اس کی تفصیلی دلیل ہم انشاءاللہ آگے ہم دیں گے. تو سونا چاہے زیورات کی شکل میں ہو، ڈھیلے کی شکل میں ہو، ہم سونے میں زکوٰۃ نکالیں گے جب وہ سونا 85 گرام کے برابر. اگر 80 گرام ہے، 70 گرام ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اور جہاں مقدار 85 گرام سونے کی ہے، جس کو تولے میں لیں گے تو 7.5 تولہ سونا. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 85 گرام سونا ہے، یا اس سے زیادہ ہے، یا اس سے زیادہ 85 ہو، 87 ہو، 89 ہو، 100 گرام ہو، 200 گرام ہو، 1 کلو ہو، 2 کلو، جتنا اوپر جا سکے
लेकिन नीचे ना हो, 85 ग्राम से नीचे ना हो तो उस पर ज़कात नहीं है। उतना हो या उससे ऊपर जितना भी हो, तो उसकी कीमत लगाएंगे, कितनी कीमत बनती है। कीमत लगा करके या तो सोना ही ज़कात में दे या कीमत ही की शक्ल में, सोना कैसे टुकड़ा करके देगा, तो इस तरह जो है सोने की कीमत लगाएंगे, 10 लाख हो 20 लाख हो, जितने का सोना हो, और उसमें से 2.5%, हर 100 में 2.5 रुपया ज़कात निकालेंगे। 40वां हिस्सा 2.5 हम ज़कात निकालेंगे और गरीबों में तकसीम करेंगे, गरीबों में बांटेंगे। बात समझ में आ गई होगी मेरे भाइयों। और याद रखा जाए, अगर आपके पास सोना और चांदी है, 90 ग्राम है, 100 ग्राम है, यानी 85 ग्राम से ऊपर, लेकिन साल पूरा नहीं हुआ है, आप सऊदी अरब आए, सोना खरीद कर ले गए, घर में रखे हुए हैं, अभी खरीदे हुए 6 ही माह हुआ है, रमज़ान आ गया, क्या हम ज़कात निकालेंगे? नहीं, क्योंकि आपको खरीदे हुए 6 ही माह हुआ है, साल नहीं हुआ है, तो उस पर ज़कात नहीं है। तो इसमें खास ख्याल रहे कि कम से कम आपके पास 85 ग्राम सोना हो या उससे ज़्यादा हो। दूसरी शर्त, उस पर साल हो चुका हो, उस पर क्या हो, साल हो चुका हो, तो उसमें हम ज़कात निकालेंगे। चूँकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलैसा अलैका शैउन फी ज़हब हत्ता यकून लका 20 दीनारन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से, तुझ पर कुछ भी नहीं है सोने में, यहाँ तक कि वो सोना 20 दीनार को पहुँच जाए। अगर 20 दीनार को पहुँच जाए, वहाल अलैहल हौल, और उस पर साल हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने बताया कि 20 दीनार जो तकरीबन 85 ग्राम सोने बनते हैं, और उस पर साल हो जाए, फफीहा निस्फो दीनार, तो उसमें आधा दीनार है, यानी 20 दीनार का आधा कितना हुआ, यानी निस्फ दीनार, यानी आधा दीनार, 40वां हिस्सा यानी आधा दीनार हम ज़कात निकालेंगे, जिसको हम कहेंगे 2.5, यानी 2.5%, 100 में 2.5 रुपया हम ज़कात निकालेंगे। तो मेरे भाइयों, यह हदीस जो आपके सामने अबू दाऊद की पढ़ी गई है, जिससे सोने के ज़कात के ताल्लुक़ से पता चला कि सोना, ये अबू दाऊद की 1573 नंबर की हदीस है। ये बिल्कुल हम हदीस नंबर भी बताते हैं, हदीस का हवाला भी देते हैं, हदीस की किताबों का हवाला देते हैं, आप भी हदीस उलट कर देख सकते हैं। तो सोने में ज़कात है जब वो सोना 85 ग्राम या उससे ज़्यादा हो और उस पर साल हो चुका हो, 11 महीना है तो उस पर ज़कात नहीं है। तो हम आज इसी पर बस करते हैं, चांदी का निसाब हम आगे बयान करेंगे इंशाअल्लाह। बात लंबी हो गई है, आज का दर्स लेक्चर इसी पर ख़त्म हो रहा है। भाइयों को पता चल गया होगा सोने कि में ज़कात है, कितना मिक़दार होना चाहिए, कितना सोना होना चाहिए, और साल की उस पर कैद है, कितनी हम ज़कात निकालेंगे ये भी हमें पता चला, उसकी कीमत लगा लेंगे और 2.5% हम ज़कात सोने में निकालेंगे। तो 2 बात का ख्याल है, एक तो सोना कम से कम 85 ग्राम हो, दूसरा एक उस पर साल हो चुका हो, 85 ग्राम हो या उससे ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, दूसरा एक उस पर साल हो चुका हो, तो ज़कात है उस पर, फ़र्ज़ है, आपको ज़कात निकालना पड़ेगा और हर साल निकालना पड़ेगा। कितना? 2.5%, 2.5 ज़कात निकालेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाइयों को ज़कात की अहमियत, फ़जीलत, ज़कात न देने वालों का अंजाम और उसकी सज़ा, सोने में क्या ज़कात है, इन सारे ताल्लुक़ से, इन सारे चीज़ों के बारे में जो बातें कही गई हैं किताब सुन्नत की रोशनी में, किताब सुन्नत के प्रकाश में, उन सारी बातों को समझ कर अमल करने की, अपने मालों से ज़कात निकालने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों से गुजारिश है, जिन भाइयों ने सुना है ज़रूर आप शेयर करें, ताकि उन भाइयों को पता चले कि भाई हम कहाँ हैं कि हम अपने मालों से ज़कात नहीं निकाला करते हैं। कितने सालों, बहुत सारे भाइयों का सवाल आता है, प्रश्न आता है कि भाई 4-4 साल से बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है रुपया, हमने ज़कात नहीं निकाला है। बहुत सारे लोगों को ज़कात के मसाइल और उसके अहकाम मालूम नहीं होते हैं।
آپ شیئر کریں گے، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں گے، آپ کو اجر ملے گا، اللہ آپ کو ثواب دے گا، اور آپ کے بھائیوں میں اصلاح ہوگی، وہ بھی اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔